کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کا ذہن ایک ہی پریشان کن خیال کو بار بار دہراتا رہتا ہے، جیسے کوئی پرانا ریکارڈ ایک ہی جگہ اٹک گیا ہو؟ نفسیات میں اس کیفیت کو ذہنی چکر کہا جاتا ہے۔ یہ چکر آہستہ آہستہ آپ کی ذہنی توانائی ختم کر دیتے ہیں، آپ کی توجہ منتشر کر دیتے ہیں اور آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف یہ نہیں جانیں گے کہ ذہنی چکر کیوں بنتے ہیں، بلکہ میں آپ کو 3 ایسی مؤثر تکنیکیں بھی بتاؤں گا جو آپ کے ذہن کو اس قید سے آزاد کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ذہنی چکر آخر بنتے کیوں ہیں؟ ہمارا ذہن ہمیں خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب کوئی بات ہمیں پریشان کرتی ہے تو ذہن اسے حل کرنے کی کوشش میں بار بار اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب حل تلاش کرنے کے بجائے صرف سوچنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مسلسل منفی خیالات کے یہ ذہنی چکر ذہنی دباؤ کی شدت میں تقریباً 40% تک اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان تھکاوٹ، بے چینی اور مایوسی محسوس کرنے لگتا ہے، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ پہلی تکنیک، نام دیں، قابو پائیں۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ ذہنی چکر دوبارہ شروع ہو گیا ہے تو فوراً اسے ایک نام دیں۔ اپنے آپ سے کہیں، اچھا، یہ پھر وہی حد سے زیادہ سوچنے والا چکر ہے۔ جب آپ اپنے خیال کو پہچان کر اس پر نام لگا دیتے ہیں تو آپ کا ذہن جذباتی کیفیت سے نکل کر منطقی انداز میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی چھوٹا سا قدم اس چکر کی طاقت کو کم کر دیتا ہے۔ دوسری تکنیک، 5 سیکنڈ کا جسمانی وقفہ ذہنی چکر توڑنے کے لیے جسم کو حرکت دینا بے حد مؤثر طریقہ ہے۔ صرف 5 سیکنڈ کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، چند قدم چل لیں یا ایک گھونٹ پانی پی لیں۔ یہ معمولی سی جسمانی حرکت آپ کے ذہن میں چلنے والے خیالات کے مسلسل سلسلے کو توڑ دیتی ہے اور دماغ کو ایک نئی سمت میں متوجہ کر دیتی ہے۔ تیسری تکنیک، بدترین اور بہترین امکان کا توازن۔ اکثر ہمارا ذہن صرف یہ سوچتا رہتا ہے کہ اگر سب کچھ خراب ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اب اس سوچ کا توازن قائم کریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر برا ہو سکتا ہے تو اچھا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ممکنہ نقصان کے ساتھ ساتھ ممکنہ فائدے پر بھی غور کریں۔ جب آپ اپنے ذہن کو دوسرا زاویہ نظر دیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ خوف کی گرفت سے نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی ان خیالات سے کہیں زیادہ وسیع ہے جو اس وقت آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ اپنے خیالات نہیں ہیں، آپ وہ شعور ہے جو ان خیالات کو آتے اور جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ ہمارا ذہن دشمن نہیں، محافظ ہے۔ ہزاروں سال پہلے انسان کی بقا کا انحصار اس بات پر تھا کہ وہ خطرے کو جلد پہچان لے۔ جھاڑیوں میں معمولی سی آہٹ بھی جان بچانے یا جان گنوانے کا سبب بن سکتی تھی۔ اسی لیے قدرت نے ہمارے ذہن کو اس طرح بنایا کہ وہ خطرات کو کبھی نظر انداز نہ کرے۔ آج جنگل تو نہیں رہے، مگر ہمارا ذہن اب بھی اسی قدیم نظام پر کام کر رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب شیر کی جگہ ایک ناکامی، ایک رشتہ، ایک غلطی یا مستقبل کا خوف لے چکا ہے۔ ذہن سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس مسئلے کے بارے میں مسلسل سوچتا رہے گا تو شاید کوئی حل مل جائے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ سوچ آہستہ آہستہ حل کی تلاش سے نکل کر ایک ایسے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں صرف تکرار رہ جاتی ہے۔ وہی سوال، وہی خدشہ، وہی خوف، اور یہی ذہنی چکر ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مسلسل منفی سوچ انسان کے ذہنی دباؤ کو نمایاں طور پر بڑھا دیتی ہے، نیند کو متاثر کرتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمزور کرتی ہے اور آہستہ آہستہ زندگی کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جس چیز کو ذہن نے بنایا ہے اسے ذہن ہی ختم بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی خاص ذہنی چکر آپ کو مسلسل پریشان کر رہا ہے تو تبصروں میں ضرور لکھیے۔ ہو سکتا ہے ہم سب مل کر اس سے نکلنے کا کوئی بہتر راستہ تلاش کر سکیں۔